یہاں پر بھی ایک اور، کیونکہ میں اپنے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں گا، زیادہ پھر بورنگ ہو جائے گی. میں جب اسلام کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ میرے پیرنٹس تو میرے ساتھ تھے نہیں اس وقت نیو یارک میں. کالج میں کچھ زیادہ ہی آزادی تھی، تو سوچنے کا موقع ملا کہ اگر مسلمان ہوں بھی تو کیوں ہوں. کیا اس لیے ہوں کہ میرے پیرنٹس والدین مسلمان ہیں، تو میرا جو دوست ہندو ہے اس کے والدین ہندو ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہندو ہے. تو وہ تو کوئی عیسائی فیملی سے آیا ہو تو وہ عیسائی ہوگا، کوئی یہودی ہو تو وہ یہودی ہوگا. میری فیملی مسلمان ہے، پاکستان سے ہیں، تو میں مسلمان ہوں. اس کا اسلام کے حق ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں ہوا. پھر دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے نا، ایک تو ہے کہ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں. پھر ایک الحاد ہے. الحاد کیا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، میں کسی خدا کو نہیں مانتا. جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک کامن، ان میں ایک مشترک سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر واقعی کوئی خدا ہوتا تو اتنی ناانصافی کیسے ہوتی. تم کہتے ہو یہ خدا بڑی محبت کرتا ہے، اس کو الرحمن کہتے ہو. یہ جو بچہ کینسر کی وجہ سے مر گیا، یہ جو ماں مر گئی کار ایکسیڈنٹ میں، اس کا بچہ بھی رو رہا ہے، یہ کیسا الرحمن ہے؟ اس کو رحمت کہتے ہیں. اس قسم خدا کو مانتے ہو تم. اور تو ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ اس خدا کے اندر رحمت نہیں ہے. تم کہتے ہو رحمت ہے، مجھے تو رحمت نظر نہیں آ رہی. اس کی ہزاروں مثالیں دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ اس خدا یہ جو ہے یہ عدل کا مالک ہے، یہ عدل کرتا ہے. مجھے تو کہیں عدل نظر نہیں آتا. جو لوگ بزنس میں چیٹنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں. جو دیانتداری سے کام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، رشوت نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، وہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جو اپنے پی ایچ ڈی پیپر میں کہیں اور سے کاپی کر کے ادھر ادھر سے کر کے سبمٹ کر دیتا ہے، اس کو پیپر مل جاتا ہے، اس کو ڈگری مل جاتی ہے. جو اوریجنل کام کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جس کے پاس سفارش ہوتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، جس کے پاس سفارش نہیں ہوتی وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہاں تو ناانصافی کی جیت ہوتی ہے زیادہ تر. تم جتنا بھی کہتے رہو کہ یہ اگر خدا واقعی اتنا انصاف کرتا ہے تو اس کی ایک عام سی مثال ہے. اگر ایک انسان جان بوجھ کر غلط وجہ سے ایک دوسرے انسان کا قتل کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے جان دی ہے تو کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ اس کی بھی جان لو. لیکن اگر ایک انسان 100 لوگوں کا قتل کر دے، ممکن ہے کہ نہیں؟ ایک انسان 100 لوگوں کا قتل کرے، کیا سزا دو گے؟ زیادہ سے زیادہ ایک ہی دفعہ قتل کرو گے نا. ایک دفعہ قتل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہو؟ جانے اس نے 100 لی، لیکن آپ تو اس کو ایک ہی دفعہ سزا دے سکتے ہو نا. تو یہ انصاف تھوڑی ہوا. تو دو بڑے جو اشکال، دو بڑی شکایتیں آتی ہیں خدا کے کانسیپٹ کے خلاف، اللہ کے خلاف. ایک ہے کہ یہ تم کہتے ہو کہ یہ رحمان ہے، اس میں رحمت کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتی. اور تم کہتے ہو کہ یہ عدل ہے، یہ انصاف کرتا ہے، مجھے تو انصاف نظر نہیں آتا. پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک رب کو مان لے، ایک الہ کو مان لے جو ہر معاملے میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس کے علم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی حکمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی محبت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے عدل میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک بھی کمی کسی بھی چیز میں ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات واضح ہے نا؟ کیونکہ اگر کمی ہوئی تو خدا کیسا ہوا پھر؟ رائٹ. فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے. فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بنیاد الرحمن رکھی، العدل رکھی. پہلے اپنا نام بتایا الحمدللہ، پھر بتایا تمام چیزیں اللہ کے بارے میں سیکھنے کے لیے پہلی چیز کیا سیکھنی پڑے گی. پہلا وصف اللہ کا، پہلی صفت کیا تھی فاتحہ میں؟ رب. یعنی اس تمام رشتے کی بنیاد، میری تمام زندگی کی بنیاد، انسانیت کی کہانی کی بنیاد ایک لفظ ہے میرے اور اللہ کے درمیان. وہ کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے. اب جب وہ اپنے آپ کو الرحمن کہتا ہے نا، تو وہ رب ہونے کے دائرے کے اندر رحمت کر رہا ہے. اور جب وہ مالک یوم الدین ہوگا تو وہ رب کے ناطے وہ فیصلہ کرے گا اس دن. یعنی اصل رشتہ میرا اس کے ساتھ کس چیز کا ہے؟ میں عبد ہوں اور وہ رب ہے. اچھا، اس رب نے کیا کیا؟ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ جو میری رحمت ہے نا، وہ دو طرح کی ہے.
ایک ظاہر اور ایک باطن. ایک رحمت میں دکھاؤں گا اور ایک رحمت میں چھپائے رکھوں گا. یہ اس کا فیصلہ ہے. اب کیونکہ وہ رب ہے, اس کی پوری اتھارٹی, اس نے یہ فیصلہ کر دیا. اب اس فیصلے کے پیچھے اس کی کیا حکمت تھی, کیا تک تھی, اگر وہ مجھے سینس سمجھا دے کہ آپ نے کیوں کیا کہ کچھ رحمتیں ظاہر ہیں اور کچھ رحمتیں باطن ہیں. آپ کہو کہ کسی کی بیماری ہوئی ہے تو وہ تو عذاب میں ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی کیا ہے, رحمت ہے. وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اب مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں خدا سے کہوں ذرا مجھے بھی دکھائیں, ذرا کیا رحمت تھی اس کے اندر, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ پہلی بات بھول گئے. کیا ہے وہ آپ کے لیے؟ رب. اور رب کے ہونے کے ناطے اس کو کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. دیکھیں, اگر جج یا پولیس والا آپ کو روکتا ہے نا, تو آپ کو کیوں روکا مجھے, پتا نہیں ہے میں کام پہ جا رہا ہوں, سمجھاؤ ذرا کیوں روکا مجھے. آپ کیوں اس طرح بات نہیں کرتے جج کے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ, پولیس والے کے ساتھ؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, تو آپ اس کی اتھارٹی کے اندر سرنڈر ہو جاتے ہو, رائٹ. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اتھارٹی ہے, اس اتھارٹی کے تحت اس نے کہا ہے کچھ رحمتیں تمہیں نظر آئیں گی, سمجھ میں آ جائیں گی, کچھ رحمتیں سمجھ نہیں آئیں گی, لیکن ہے رحمت پھر بھی. سورۃ الکہف میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ 3 واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں سورۃ الکہف میں, وہاں بھی یہی تو بات کی گئی ہے نا, رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت تھی. موسیٰ علیہ السلام کو وہ جب 3 واقعات ہوئے, ان کو رحمت نظر آئی کہ نہیں؟ وہ تو نظر نہیں آئی. بعد میں سمجھایا کیا یہ کیا تھا, یہ رحمت تھی کس کی طرف سے؟ من ربک. تو یہ رحمت اور رب کا تعلق سمجھ میں جب تک نہیں آئے گا نا, تب تک انسان پوچھتا رہے گا تم تو کہتے ہو الرحمن ہے, مجھے تو رحمت نظر نہیں آ رہی. اصل میں تم رب کو نہیں سمجھے نا, اس لیے تمہیں رحمت نظر نہیں آ رہی. اصل بات یہ ہے.